السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ کریم جو کہ جناتوں اور انسانوں کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے قرآن سے دوری، جنات کا حملہ اور نیا گھر۔ ہم پیسوں سے کھیلتے کنگال ہو گئے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد رہے۔ یہاں کے بارے میں مشہور ہے اور حقیقت کی صدیوں سے یہاں جنات کے بسیرے تھے اور وہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے رہتے تھے۔ اس بات کی شکایت کچھ اللہ والوں سے کی تو انہوں نے بتایا کہ جن جگہوں پر یہ مسائل ہیں وہاں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ لوگوں نے عمل کیا اور کافی حد تک یہ مسائل حل ہو گئے۔ اس علاقے میں صرف ایک گھر ایسا تھا جہاں اب بھی شریر جنات نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کی بنیادی وجہ اس گھر کے افراد کے قرآن سے دوری تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد مسجد میں نماز کے لیے نہ آتا اور نہ ہی کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے سنا اور دیکھا۔ بظاہر گھر کے تمام افراد مسلمان تھے، مگر ان کا رہن سہن اور روزگار ایسا غلیظ، ناقابل یقین، جو مذہبی تعلیمات کے بالکل منافی تھا۔ اس علاقے میں جو مسجد تھی وہاں کے امام صاحب صرف ناظرہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے رمضان المبارک میں میرے دادا ابو جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے اس علاقے میں کم و بیش مسلسل 10 سال نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کی سعادت پائی۔ انہوں نے بھی مجھے اس علاقے کے شیطانی جنات کے بارے میں بتایا، مگر دادا ابو کو وہ کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ وہ راستے میں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر کے سربراہ محرومیوں کے تذکرہ کرنے لگے کہ پہلے ہم پیسوں سے کھیلتے تھے مگر اس گھر میں آنے کے بعد ہم کنگال ہو گئے۔ وہ بتانے لگے کہ لوگوں کے رویے، اولاد کی نافرمانی، بہرہ روی اور جنات کے حملوں کی وجہ سے زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں اور حرام کام کرتے اب کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دن راستے میں دوبارہ اس شخص سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں مسجد میں آنے کی دعوت دی، مگر اس بار وہ غصے میں آ گئے۔ میں نے ان سے معذرت کی مگر ایسے ہی میرے منہ سے الفاظ نکل گئے کہ آج آپ مسجد میں ضرور آئیں گے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مسجد پہنچا اور دل ہی دل میں قرآن کے وسیلے سے مانگتا رہا۔ میں تراویح پڑھا رہا تھا، ابھی 16ویں رکعت میں تھا کہ اچانک کسی نے آواز دی کہ حافظ صاحب جلدی نماز مکمل کر کے دم کر دو، مجھے زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ میں نے نماز مختصر کی اور مڑ کر دیکھا تو وہی شخص تھا جسے آج سے پہلے کبھی مسجد میں نہ دیکھا تھا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ کر مسلسل رو رہا تھا اور بھیانک آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے کامل یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ کا کرم ہوا، زہر نکل گیا اور وہ شخص کہنے لگا، حافظ صاحب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ کی بات سچ ہو گئی، آج میں مسجد بھی آ گیا ہوں۔ میں نے اسے کہا فوراً وضو کرو اور نماز پڑھو۔ تلاوت کلام پاک اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ تائب ہو گیا۔ اس کا اثر گھر کے دوسرے افراد پر بھی پڑنا شروع ہوا اور وہ آہستہ آہستہ تمام گھر والے راہ راست پر آ گئے۔ گھر میں تلاوت کلام پاک معمول بن گیا، جس کی برکت سے اس کی بیٹیوں کے اچھے گھروں میں شادیاں ہو گئیں اور شریر جنات سے بھی نجات مل گئی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ